مجھے بار بار خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ دقتیں، وہ پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں جس کو کفار خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتے تھے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں زمین کے اوپر گر جاتا ہوں۔ صرف میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہائے وہ کیسی پریشانی تھی، وہ کیسی محبت تھی کہ اس نبی کے محبت میں اپنے جسم کے اندر نیزے کے وار کو برداشت کیا کرتے تھے۔ پھانسی تو چھوڑو، پھانسی تو دور کی بات ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب ابو سفیان نے زید کی زبان سے یہ باتیں سنی، فوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ایک انسان کیسے اس طرح اپنے نبی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے دنیا میں کسی انسان کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایک انسان خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اور میں اسے صرف یہ کہہ رہا ہوں تم اپنے گھر پہ آرام کرو اور اس جگہ پر تمہارے نبی کو میں لٹکا دوں، تو وہ انسان اس بات سے انکار تو کر ہی رہا ہے بلکہ اس بات سے بھی انکار کر رہا ہے کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھانسی کے پھندے پر تو چھوڑو، سولی کے پھندے پر لٹکا کر کے اس کے سینے پہ وار کرنے کی بات تو چھوڑو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ ایک حدیث کے اندر عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے نزدیک دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ ہیں سوائے میری جان کے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں آپ سے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی نفس کے، اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر سنو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی، فوراً فرمایا اللہ کی قسم اے میرے نبی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تم پکا مومن ہو گئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچی محبت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنے نبی سے کرے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ اصل پیمانہ ہے، یہ معیار ہے نبی سے محبت کا۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح محبت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس طرح کی محبت کر کے دکھایا، جس طرح کی محبت کا ڈیمانڈ ہوا، جس طرح کی محبت کا معیار بتایا گیا، صحابہ کرام نے اس طرح کی محبت کو کر کے دکھایا، اور اس طرح کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، اور تاریخ اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ کسی انسان کے بارے میں اس طرح کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی جس طرح کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کی مثالیں پیش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اور کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ کسی انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، پوچھا
کہ آپ لوگ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے والدین سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے مال اور دولت سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک صحابی رسول ہے جس کا نام زید بن وثنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کفار نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے غور کریں کہ ایک انسان کس طرح اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کس طرح اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ زید بن وثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے، پھانسی پر چڑھانے کے لیے حرم سے باہر لے کر کے جا رہے تھے۔ ابو سفیان نے سوال کیا، وہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے زید سے سوال کیا، زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے پوچھ رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم اپنے گھر پہ آرام کرو اور تمہاری جگہ پہ میں تمہارے نبی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤں؟ ایسے کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم اپنے گھر میں آرام کرو اور تمہاری جگہ پر میں تمہارے نبی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤں اور میں اسے تکلیف دوں؟ جیسے ہی زید بن وثنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنتے ہیں، فوراً پیش میں آ کر کے ابو سفیان کو جواب دیتے ہیں کہ ابو سفیان، اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں، مجھے ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کہ میں اس جگہ سے نجات پالوں اور میری رہائی کے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھانسی تو چھوڑو، پھانسی تو دور کی بات ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جب ابو سفیان نے زید کی زبان سے یہ باتیں سنی، فوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ایک انسان کیسے اس طرح اپنے نبی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے دنیا میں کسی انسان کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایک انسان خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اور میں اسے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر پہ آرام کرو اور اس جگہ پر تمہارے نبی کو میں لٹکا دوں۔ تو وہ انسان اس بات سے انکار تو کر ہی رہا ہے، بلکہ اس بات سے بھی انکار کر رہا ہے کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ ہے اصلی محبت، یہ ہے سچی محبت کہ ایک انسان یہ بھی گوارا نہیں، خود پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ انسان خود جانتا ہے کہ میں اپنے جان سے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان کسی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے جگہ پر کسی دوسرے انسان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پر تو چھوڑو، میں اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹے کو چبھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے سچی محبت۔ ایک دوسرے واقعے کے اندر غور کریں کہ کس طرح صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ کفار کے سازش میں پھنس گئے اور اسے بھی قید کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو گرفتار کرنے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور تقریباً 2-3 دن اس کے سامنے کھانے کو پیش نہیں کیا جاتا ہے اور اسے بھوکا رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار نے اسے سولی پہ لٹکا دیا اور کفار جو تھے وہاں پر موجود جو تھے وہ اس کے جسم پر نیزے سے وار کیا کرتے تھے، اس کے جسم پر نیزے سے وار کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ انسان بھوکا ہے، پھر سولی پہ لٹکا ہوا ہے اور کفار اسے اپنے نیزے سے اس کے جسم میں وار کیے جا رہے ہیں۔ ایک انسان، ایک سخت دل انسان حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے اور میں تمہاری جگہ اس محمد کے سینے پہ وار کرتا جس کے لیے میں تمہیں پکڑ کر کے یہاں پر لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہیں، فوراً اس کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے انسان سنو، تم میرے نبی کو اس سولی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم گھر میں آرام کر رہے ہوتے اور تم میرے نبی کے سینے پہ وار کرتے، تو سنو، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں، مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میں آرام کروں اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ یہاں پر بھی وہی جواب ملا۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میں آرام کروں اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے ہرگز یہ بھی تسلیم نہیں۔ پھانسی کے پھندے پر تو چھوڑو، سولی کے پھندے پر لٹکا کر کے اس کے سینے پہ وار کرنے کی بات تو چھوڑو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو، غور کرو، کس طرح محبت کیا کرتے تھے اپنے نبی سے، وہ کس طرح محبت کیا کرتے تھے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ سے کہ وہ انسان اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ ایک صحابی رسول سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ انسان جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوچتے تو فوراً بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گشی طاری ہو جاتی تھی اور زمین پر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے اسے سوال کیا کہ آخر یہ کیا بیماری ہے، آپ کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کیسی بیماری ہے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اس صحابی کے بارے میں سوچتا ہوں جس صحابی کو کفار نے سولی پہ لٹکا دیا تھا اور اس سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے جگہ پر اگر تمہارے نبی کو لٹکا دیا جاتا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ مجھے بار بار خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ دقتیں، وہ پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں جس کو کفار خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتے تھے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں زمین کے اوپر گر جاتا ہوں۔ صرف میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہائے وہ کیسی پریشانی تھی، وہ کیسی محبت تھی کہ اس نبی کے محبت میں اپنے جسم کے اندر نیزے کے وار کو برداشت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محبت کا پیمانہ اور محبت کا معیار کہ ایک انسان اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، بس لوگوں کے اندر صرف دعویٰ رہ گیا ہے۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں سچی محبت ہے اپنے نبی سے، لیکن جب عملوں سے ثابت کرنے کی باری آتی ہے تو وہ محبت نہیں بلکہ بدعتیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا کے اندر، اور اس وقت جس طرح کی محبت کا ڈیمانڈ ہوا، مطالبہ ہوا، اس طرح کی محبت کو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور عملی جامہ پہنا کر کے دکھایا، اور آج وہ مثالیں ہمارے لیے موجود ہے۔ آج ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر ان لوگوں نے ایسی مثالیں کیسے پیش کر دی کہ جس طرح کی محبت کا مطالبہ ہوا ان لوگوں نے اس طرح کی محبت کی مثالیں پیش کی اور ثابت قدم رہ کر کے دکھایا اور محبت کر کے دکھایا۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان دیا، اور ایسی امتحان تھی کہ سامنے 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیروں کی بوچھار کیے جا رہے ہیں، اور ایک انسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور اس تیروں کی جو بوچھار آ رہی ہے وہ اپنے سینے پہ لے رہے ہیں اور اپنے محبت کا امتحان دے رہے ہیں، اپنے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اس بات سے کہ اے نبی
جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے جسم کے اندر ایک تیر نہیں جا سکتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہمیں سچی محبت ہے اپنے نبی سے۔